السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج یوم عاشور ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کا دن، حق اور باطل کی جنگ کو یاد کرنے کا دن، یہ یاد کرنے کا دن کہ اگر حق پر کھڑے ہو کر چند بھی ہوں تو وہی فاتحین ہوتے ہیں۔ باطل یزید جو حق پر نہیں ہے وہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی شکست کھاتا ہے اور رہتی دنیا تک وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، اور پیغام حق کا یعنی امام حسین کا یعنی حسینی پیغام ہی عام رہتا ہے۔ تو آج یہی پیغام ہے پوری دنیا کے لیے جو یوم عاشور سے اٹھتا ہے، جو کربلا سے اٹھتا ہے، کہ حق پر کھڑے ہو جاؤ، چاہے سامنے کتنی بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے کتنی بڑی فوج ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے ساتھ 72 ہی کیوں نہ ہو، جیت آپ کی ہونی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی خبر پر، اور خبر یہ ہے جو کچھ دنوں سے، ایک دو دنوں سے گردش میں ہیں۔ دو بڑی خبریں ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک ہی خبر ہے، ایک خبر کے دو حصے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم کے ذریعے 16,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا، یا سپریم کورٹ کے ایک حکم کے ذریعے 16,000 لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت کئی ججوں، بیوروکریٹس اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، قیمتی پلاٹ، کوڑیوں کے دام، اسلام آباد کے نئے بننے والے سیکٹر 14، 14 اور 15 میں۔ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ ان دونوں خبروں میں کیا مماثلت ہے، تو بات ہے حق کی، کہ کہیں کسی سے حق چھن گیا کسی فیصلے سے، اور کہیں کسی غریب کا حق چھن گیا طاقت کے ذریعے۔ اب ظاہر یہ طاقت ہی ہے، پہلے تو جس کے ذریعے ظاہر ہے جو طاقتور ہے، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، چاہے جس بھی شکل میں وہ کرسی ہے، ان کو ساری مرات ان کے لیے، گاڑیاں ان کے لیے، ہر قسم کے پرکس ان کے لیے، ریٹائرمنٹ پر کروڑوں روپے ان کے لیے، اور گھر ان کے لیے، تاحیات مرات ان کے لیے، اور پلاٹ ان کے لیے۔ پاکستان میں پلاٹوں کی سیاست ویسے پرانی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مدعا عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا آغاز پلاٹ تقسیم کرنے سے ہوا تھا، لوگوں کو خریدنے سے ہوا تھا، پلاٹ دے کر لوگوں کو خریدنے۔ یہاں جو لمبی فہرست ہے، اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، 4500 پلاٹس سستے داموں، عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کے اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق رکھنے والے جو ہاؤسنگ کے وزیر ہیں، چیمہ صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کی وزارت میں یہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کیا، جو فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا وہی فیصلہ رہتا ہے۔ تو اب اس میں کن کن کو پلاٹ ملے میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں ذرا وہ والا معاملہ جو مجھے پرسوں سے ڈسٹرب کیے ہوئے، جس نے مجھے، بے روزگاری جو ہوتی ہے نا، بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ سرکار، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو روزگار دینا، روزگار کی ضمانت دینا، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان، قانون کی حکمرانی دینا۔ باقی لوگ خود کر لیتے ہیں، اور بھاری بھرکم ٹیکسز جو ریاست عائد کرتی ہے تو اس ریاست کا یہ فرائض ہوتے ہیں، اور ٹیکس ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے نا ریاست کا اور شہریوں کا۔ اس عمرانی معاہدے کے تحت ریاست ذمہ دار ہوتی ہے لوگوں کے یہ والی بنیادی سہولیات جو میں نے گزارش کی وہ دینے کا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ریت ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی، جب میں نے ہوش سنبھال رہا تھا ضیاء الحق کی، تو اس حکومت میں بھی دھڑا دھڑ نوکریاں ملی تھیں لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر نوکریوں پر پابندی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نوکریاں دی، نواز شریف کی حکومت آئی، نوکریاں واپس لے لی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر نوکریاں دی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، نوکریاں لے لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1993 کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں جن کو روزگار دیا گیا تھا، نوکریاں دی گئی تھیں، اور وہ جو حکومت 1996 میں فاروق لغاری نے جس کو ختم کیا تھا، تو اس کے بعد میں صحافت میں آ چکا ہوا تھا، 95 میں نے صحافت شروع کی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد سب سے بڑی خبریں جو ہم رپورٹ کیا کرتے تھے، نیوز روم میں بیٹھ کر بنایا کرتے تھے، وہ ہوتا تھا کہ آج فلاں ادارے سے اتنے ہزار ملازمین نکال دیے گئے، آج فلاں ادارے سے، آج پی آئی اے سے، آج آئی بی سے، آج فلاں بینک سے، آج سول ایویشن سے۔ مطلب کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جس سے لوگوں کو نہ نکالا گیا، اور ہزاروں لوگوں کو کیا گیا تھا بے روزگار
1996 میں. اور نوکریوں پر پابندی، یعنی 10 سال اس ملک میں نوکریوں پر پابندی بھی رہی ہے. لوگ کہاں جائیں؟ ابھی مجھے یاد ہے 2008 کی جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے نوکریوں کے بعد، نوکریوں کھولنے کے ساتھ ساتھ وہ جو تھی عمر کا جو حد تھی نوکریوں کے لیے اس میں اضافہ کر دیا تھا، رعایت دے دی تھی. کیونکہ لوگوں کو جتنے سال نوکریوں میں پر پابندی تھی اتنے سال رعایت دے دی گئی کہ جناب کیونکہ آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے، آپ تو اگر ایلیجیبل تھے، آپ اگر اہل تھے نوکریوں کے، اور ریاست حکومت نے نوکریوں پر پابندی عائد کی تھی، تو آپ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ بھئی میں اگر اوور ایج ہو گیا ہوں اور یہاں پر نوکریوں پر پابندی ہے، تو جب نوکریاں کھلیں گی تو میرا تو پہلا حق ہونا چاہیے. اگر میں پڑھا لکھا ہوں، اگر میرے پاس ڈگری ہے، اگر میں انٹرویو یا کمیشن پاس کر سکتا ہوں تو مجھے وہ نوکری ملنی چاہیے. تو المیہ یہاں پر یہ رہتا ہے کہ نوکریاں دی کم جاتی ہیں، نکالی زیادہ جاتی تھی. یعنی نوکریاں، روزگار دیا کم جاتا، بے روزگار زیادہ کیا جاتا رہا. عمران خان صاحب کسی حکومت میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں لوگوں کو بے روزگار نہ کیا گیا ہو، سرکار ہو یا غیر سرکاری ادارے ہوں. اور پھر کانٹریکٹ کی لعنت جو آ گئی ہمارے ہاں کہ سرکاری ملازمتیں بھی کانٹریکٹ پر دو تاکہ بوقت ضرورت نکال دو. تو بہرحال یہ معاملہ تھا 1996 کا. 1996 میں جو لوگ مختلف اداروں میں بھرتی کیے گئے تھے، اس میں یہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے IB، اس میں ہمارے ایک دو دوست بھی ہیں یہاں لاہور میں آ کر دوست بنے، وہ بعد میں ہوئے تھے. بہرحال پتہ نہیں اب اس فیصلے کے تحت وہ رہتے ہیں کہ جاتے ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی تھا، اس کے علاوہ PTCL تھا، OPF اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، اسٹیٹ لائف، سول ایویشن اتھارٹی اور مختلف ادارے. اس میں لوگ جو تھے، سوئی گیس، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، اس میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا. تو وہ سارے کے سارے لوگ ایک ایکٹ، ان کو نواز شریف صاحب نے کی حکومت میں آ کر نکال دیا گیا. مشرف کی حکومت میں آ کر ان کو بحال نہیں کیا گیا، نوکریوں پر پابندی رہی. تو ہوا یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی تھی تو خورشید شاہ صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا، فواد چودھری صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ایک بیان دیا کرتے ہیں کہ خورشید شاہ نے ظلم کر دیا پاکستان کے ساتھ. ظلم کیا کیا؟ کہ پاکستانیوں کو روزگار دیا، پاکستانیوں کو روزگار کا تحفظ دیا. جن کو نواز شریف اور مشرف کے زمانے میں کانٹریکٹ پہ رکھا گیا تھا ان کو بھی کنفرم کر دیا تھا. تو خورشید شاہ نے ظلم کیا. تو خورشید شاہ صاحب کے زیر قیادت لیبر کے منسٹر تھے، ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھے جو نکالے گئے، نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو کانٹریکٹ پہ رکھے گئے، جو مشرف نے نکالے وہ، پھر مشرف کے زمانے میں جو کانٹریکٹ پہ رکھے ریگولر نہیں کیے جا رہے تھے وہ، ان سب کو، اور ان میں زیادہ تعداد میاں صاحب کے اور مشرف کے زمانے کے بھرتی کیے ہوئے کانٹریکچوئل ملازمین کی تھی. ان سب کو اس کمیٹی کے تحت اپنی بحال بھی کیا گیا، ریگولر بھی کیا گیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں ایک اور چیز تھی کہ جو لوگ 96 میں نکالے گئے تھے، جب ان کو بحال کیا جا رہا تھا تو ان کو اسی سینیورٹی اور وہ جو تنخواہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کی لگتی ہے وہ انکریمنٹس وغیرہ لگتی ہیں تنخواہوں میں، ان سب کے ساتھ جو سالانہ انکریمنٹس ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ بحال کیا گیا تھا. تو ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا نا، ان کو بے روزگار کیا حکومت نے. وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اسی آس پہ کہ آج بحال ہوتے، کل بحال ہوتے، عدالت میں چلے گئے ہوئے تھے سارے. تو بہرحال تو وہ سپریم اس کے لیے ایکٹ بنا ایک. تو اس ایکٹ کے خلاف، کیونکہ اس میں کچھ کی سینیورٹی متاثر ہو رہی تھی، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے، جو ریگولر کام کر رہے تھے، جن کو نوکریوں سے نکالا نہیں گیا تھا، یا جو خوش قسمت تھے جو رہے، ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے یہ 2010-11-12 میں، اور 11-12 سے لے کر معاملہ ابھی تک پینڈنگ رہا. 1.5 سال پہلے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا تھا. کیا معاملہ یہ تھا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ ہماری سینیورٹی متاثر ہوئی ہے اس ایکٹ کے تحت، لہٰذا اس ایکٹ کو ختم کیا جائے. تو وہ 11 سال تک، یعنی جس سینیورٹی متاثر ہونے والا معاملہ اگر گیا وہ فوراً ہو جاتا، تاکہ اس وقت وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ یا چیلنج کرتے یا کچھ اور کرتے، نظر ثانی کی درخواست دیتے، کچھ بھی. 8.5 سال کے بعد جو متی اللہ جان صاحب کی رپورٹ کے مطابق 8.5 سال تک یہ معاملہ پینڈنگ رہا. 1.5 سال پہلے اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا اور مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، اور جاتے جاتے مشیر عالم صاحب نے وہ قانون کا عدم کر دیا، اور جس کے تحت 16,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، 16,000 خاندان. اور ظاہر اس کے تحت پھر یہ ہے کہ سعید چودھری صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت ان کو جتنی پرکس، جتنی ان کو پیسے، جتنی تنخواہیں وہ ساری برات ملی تھی وہ ان کو واپس دینی پڑیں گی جو فیصلہ آیا ہے. اب یہ ایک تو بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، فیصلہ ہو جانے کے بعد اس پہ فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو ریاست، حکومتیں روزگار کو یقینی بناتی ہیں، عدالتیں قانون کی تشریح کرتی ہیں. اور متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ اس قانون کو کالعدم قرار دینے سے پہلے اٹارنی جنرل کو نہیں بلایا گیا تھا
جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اگر کوئی قانون، اگر کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ پر کوئی فیصلہ آنا ہے تو اس کے لیے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اٹارنی جنرل کو، اس اٹارنی جنرل کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ جواب کے بغیر فیصلہ نہیں دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے۔ متی اللہ جان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کور کرتے رہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک المیہ ہے کہ 16,000 لوگ ایک جاتے جاتے مطلب اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت باقی سب کو ریٹائر کر کے چلے گئے، مشیر عالم صاحب۔ اور دوسرا معاملہ پلاٹوں کا، پلاٹوں والے معاملے میں بھی بڑا دلچسپ صورتحال ہے جی۔ اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو بنتی ہیں، جو پلاٹ سرکاری ہوتے ہیں، یہ غیر قانونی نہیں دینے چاہیے۔ اس کے خلاف معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ میں مشیر عالم صاحب، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور قاضی فائزہ صاحب پر مبنی بینچ تھا، اس بینچ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر فیصلہ دے دیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی دیے جا سکتے ہیں، پلاٹ لیے جا سکتے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے یہ کہا کہ پلاٹ وہ لے سکتا ہے جو حقدار ہو، جو پینشن لیتا ہے، جو تنخواہیں لیتا ہے، جو بڑی بڑی برات لیتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہو گیا معاملہ، اور پھر یہ معاملہ تھا سیکٹر 14 اور 15 کا۔ تو اب اس کے بعد اب جو خبریں آ گئی ہیں، ان خبروں کے مطابق ہمارے معزز چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سمیت بڑی تعداد میں ججز ہیں، عمران خان صاحب کے مشیر ہیں، یعنی مطلب حیرت ہے نا کہ وزیر اعظم کے سٹنگ مشیر کو سرکار پلاٹ دے رہی ہے ایک ایک کنال کا 55 لاکھ روپے میں، جو اگلے 2-2.5 سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ 4-5 کروڑ روپے کا ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اب اس طرح گھر اپنا جو ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان، لوگوں کو روزگار، لوگوں کو گھر، لوگوں کو ان کی جو روزگار یعنی روٹی روزگار، یہ بنیادی میں نے پہلے گزارش کی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے دینا، تو یہ ریاست کو دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جو حقدار ہوں ان کو پہلے ملے نا، جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں ان سب کو پر اتنی بڑی اطاعت، اور پھر ادھر سے ہی فیصلے آنا کہ لوگوں کو بے روزگار کر دو، مطلب کتنا بڑا تضاد ہے۔ سہیل وڈائچ صاحب کی زبانی کتنا کھلا تضاد ہے یہ کہ آپ ادھر کچھ کر رہے ہو اور ادھر کچھ کر رہے ہو، ادھر پلاٹیں لیے جا رہے ہو اور ادھر لوگوں کو جو اپنے روزی روٹی کما رہے ہیں سرکاری نوکری کے ذریعے اپنے بچوں کی، ان کو آپ ادھر بے روزگار کر رہے ہو۔ تو جناب یہ جو نام آ رہے ہیں، میں صرف پڑھ رہا ہوں جو اخبار میں رپورٹ ہوئے ہیں، بس صرف بتانے کے لیے، کیونکہ اس پر کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں پلاٹ لینے والے، میں نے جیسے گزارش کی چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے جسٹس گلزار احمد صاحب، اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون ہیں اقتصادیات کے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب، اسسٹنٹ ہیں اپنا وزیر اعظم صاحب کے، اپنا اسسٹنٹ کہہ رہا ہوں، معاون خصوصی شہزاد ارباب صاحب ہیں۔ ججوں میں جناب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا بھائی، چودھری صاحب کی گاڑیوں میں گاڑی کا ٹینک اگر 30 لیٹر کا آتا تو 300 لیٹر کی پرچی بنتی تھی، یہ ریکارڈ کی چیز ہے۔ چودھری صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انور ظہیر جمالی صاحب ہیں جی، وہ ہو گئے، اور جسٹس اشرف جہاں صاحب ہیں وہ ہیں، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، قاضی محمد امین صاحب ہیں، جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس سردار طارق محمود، جسٹس امین الدین، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سجاد علی شاہ، اچھا جی جسٹس اعجاز افضل خان، منظور احمد ملک، امیر ہانی مسلم، اقبال حمید الرحمان، اس میں ریٹائرڈ جج بھی ہیں اور حاضر سروس جج بھی ہیں، افتخار چودھری صاحب تو ریٹائر ہی ہیں، رانا محمد شمیم ہیں، شیخ نجم الحسن ہیں، اور ریاض احمد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کچھ سرکاری افسران ہیں۔ یہاں مسئلہ منصفین کا ہے، ان میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار پہلے بھی افتخار چودھری صاحب کی طرح کئی بار پہلے بھی پلاٹ لیے ہوئے ہیں، 2 پلاٹ 3 پلاٹ، اور پھر خود قانون جب منصف بیٹھے ہوئے اس طرح کے کام کرے اور پھر فیصلوں میں لوگوں کو بے روزگار کرے، تو میرا اتنا تو بنتا ہے کہ دونوں خبروں کو ملا دوں، لہٰذا میں نے دونوں خبروں کو ملا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔